فاتحہ صحیح سے اپنے زبان سے نہیں ادا کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ جوانی کے ایام میں انہوں نے عادت نہیں ڈالی. جوانی کے ایام میں صحیح طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت صحت یابی تندرستی صحت یابی کے عالم میں آپ خوب زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی صحت گڑبڑ ہوئی, آپ بیمار پڑے, آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا, آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے. حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ثناوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً بالخصوص احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. محترم حضرات, اولاً تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ان احباب کے اعمال میں افعال میں مزید ترقی عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہم آمین. اس طریقے کا پروگرام مزید ہونا چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے سماج اور معاشرے میں دین نام کی کوئی چیز اگر نظر دوڑائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا سوائے مدارس کے اندر. لیکن یہ پروگرام چاہے 1 ہی گھنٹے کا ہو, لیکن ایسا ہونا چاہیے. اس سے سماج اور معاشرے میں دین کی باتیں, شریعت کی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں عام ہوتی ہیں. جو لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر یہ دین کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنی ہے کچھ وقت کے تعلق سے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک نوجوان یا چاہے ادھیڑ عمر کا آدمی, اس کے پاس وقت ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں کل سے نماز پڑھیں گے, کل سے شریعت کے پابند بنیں گے. تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا, جنہوں نے اقرار کیا تھا کہ آج نہیں کل سے ہم شریعت کے پابند بنیں گے, اور ایسا ہوا کہ آج وہ قبر میں مدفون ہیں, قبر میں دفن ہیں. یہ وقت کسی کا نہیں ہوتا. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ الوقت کالسیف, وقت تلوار کی طریقے سے ہوتا ہے, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا. جو وقت ہمیں ملا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے, ہمیں دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے, برزخ کی زندگی میں جانا پڑے, جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور اس بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا ایک حدیث کے اندر. آئیے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھوں, بڑی پیاری روایت ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. حدیث اس طرح ہے, عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی کتاب مستدرک الصحیحین کتاب الرقاق میں لائے اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی گئی. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے. ارشاد فرمایا آپ نے اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اب یہاں ٹھہر کر کے غنیمت کا معنی بتا دوں. میدان جنگ میں جب کفار اور مشرکین مسلمانوں کی لڑائی ہوتی تھی اور مسلمان جب غالب آ جاتے اور کفار شکست کھا کر کے میدان چھوڑ کر کے جب واپس جاتے
تھے تو جو مال و دولت، اسی طریقے سے جو ذخیرہ وغیرہ، ہتھیار وغیرہ، جو ساری چیزیں تھی وہ سب پڑا رہتا تھا، تو اسے وہ لوگ جلدی جلدی حاصل کرتے تھے۔ اغتنم خمس، اسے مال غنیمت کہا گیا کہ جلدی جلدی اٹھا لو، جلدی جلدی فائدہ حاصل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت کسی کا نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوانی کے ایام میں ایک نوجوان جس انداز میں عبادت کر سکتا ہے، جس انداز میں جوانی کے ایام میں وہ عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین بڑھاپے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا جو جوانی ملی ہے، قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا اے وہ شخص، میں نے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی دی، تو نے اس زندگی کو کہاں کمایا؟ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے ایسے بڑھاپے والے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے اپنے زبان سے نہیں ادا کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی کے ایام میں انہوں نے عادت نہیں ڈالی، جوانی کے ایام میں صحیح طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی۔ تو جوانی کے تو بڑھاپے کے ایام میں کیسے عبادت کر سکتے؟ تو پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ۔ اتنے ایسے صحت مند اور بیمار قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے؟ یہ جو صحت مندی ہے، یہ جو تندرستی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے غنیمت ہے، اور غنیمت کا معنی میں نے بتایا کہ جلدی جلدی فائدہ اٹھا لو۔ یہ جو صحت یابی ہمیں ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی تندرستی کو خرچ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بیمار پڑ جائیں اور عبادت کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو یہ تندرستی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ تندرست ہیں، تندرستی ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا آج نہیں کل سے بیمار پڑے گھوم رہے، اٹھنے کا موقع نہیں ہے، عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر اپنے زبان سے نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تندرستی کے ایام کو لایانی کاموں میں خرچ کر دیا۔ تو ضروری ہے یہ جو تندرستی ہمیں ملی ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، بے نیازی کو محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ مالداری کے عالم میں ایک بندہ جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ کر سکتا ہے، محتاجگی کے عالم میں اتنا نہیں خرچ کر سکتا۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس کے ورثہ اس مال پر قبضہ کر لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا مال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اسی لیے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم راہ محتاج ہو جائیں، غریب ہو جائیں، خرچ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور حدیثوں کے اندر جو صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت
اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آج نوجوان یا آدھے عمر کے لوگ خالی اوقات میں موبائلوں میں لالانی کاموں میں فضول خرچی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس فراغت کے ایام کو، خالی ایام کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا کیوں؟ کیونکہ خالی اوقات میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ مشغول ہو جائیں، کسی کام میں پھنس جائیں، آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملے یا نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جب ہم خالی رہے، ہمارے پاس وقت ہو، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، ورنہ اگر کہیں پھنس گئے عبادت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا آپ کو۔ لہذا خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ سب سے اہم ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ جب تک زندگی ہے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، روزہ نماز کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن جیسے زندگی ختم، دل کی دھڑکن بند ہوئی، ساری چیزیں ختم۔ تو لہذا یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں ذرے ذرے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، عبادت نہ کر پائیں۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں؟ آئیے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے اور پڑھوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو اسی کتاب الرقاق میں لائے اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ اکثر غافل ہی رہتے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ نہیں سمجھتے۔ ان دو نعمتوں سے اکثر لوگ غافل ہی رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ پہلا الصحت، صحت یابی، تندرستی، صحت یابی کے عالم میں آپ خوب زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی صحت گڑبڑ ہوئی، آپ بیمار پڑے، آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص صحت یابی میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا وہ بیماری کے ایام میں کیسے کر سکتا ہے؟ متجاورہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری نعمت والفراغ، فراغت، خالی ایام جو کہ مشغولیت نہ ہو، خالی ایام میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر سکتے۔ آپ کہیں گئے، کہیں پھنس گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ بعد میں آپ کو موقع ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا بعد میں، آج جو قبر میں لیٹے ہوئے، قبر میں چلے گئے، ہمارے سامنے ہمارے ہی محلے کے کئی ایسے لوگ جو کہ ہٹے کٹے نوجوان جنہیں دیکھ کر کے ایک طاقتور آدمی بھی شرما جائے، ایسے ایسے لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اگلے جمعے سے نماز پڑھیں گے، وعدہ کیا تھا اگلے جمعے سے سدھر جائیں گے، آج وہ قبر میں موجود ہے اور اللہ رب العالمین ایسی حالت میں ان کو اٹھایا، عین عید چاند کی رات کو ان کو اٹھا لیا۔ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ جو موقع ملا ہے ہمیں لایانی کاموں میں خرچ کرنے کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو مصروف کرنا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، جی چاہتا ہے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آج آپ حضرات کی حدیث یہاں سے لے کر کے جائیے۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبد الله بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی فی کتاب صفۃ القیامہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے کتاب صفۃ القیامہ میں دلائے ہے اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا لا تزول قدم ابن آدم، کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے ہل بھی نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیا جائے. قیامت کا دن ہوگا، ہم آپ وہاں کھڑے ہوں گے، ہم وہاں سے حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسی حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا گیا ان عمرہ فیما افناہ، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی زندگی دی تھی، عمر دیا تھا، اس عمر کو تم کہاں کہاں گیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اس عمر کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، صحت مند بنایا تھا، تم نے اپنے اس عمر کو کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا؟ لہذا غور کرنا چاہیے. دوسری چیز وان شبابہ فیما ابلاہ، نوجوانوں غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودات کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا، اے نوجوان میں نے تجھے جوانی دی تھی، وان شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنے جوانی کے ایام کو کہاں خرچ کیا؟ آج نوجوان رات بھر جاگ کر کے موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں. میرے بھائیوں پوچھے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن، اے نوجوان میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنے اس جوانی کے ایام کو کہاں خرچ کیا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اپنی تمام کی تمام چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ چیزیں غلط ہیں. یہ جوانی کے ایام بہت ہی سنہرے ایام ہوتے ہیں، بہت ہی سنہرے ایام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تو اسی ایام میں عبادت کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ جتنا وہ کسی اور ماحول کی عبادت کو نہیں پسند کرتا. تو ضروری ہے نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں کہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے، جو شخص، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ حدیث پڑھتا جس میں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو شخص اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دے گا، ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے کے نیچے جگہ، اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. چونکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی سر کے برابر. ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو اپنے جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتا ہے. اس کے بعد میں تیسری چیز وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال و دولت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یہ لمبی لمبی بلڈنگیں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا میرے بھائیوں کہ تم نے مال و دولت کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کی. 2 چیزیں، یہ کہ مال و دولت تم کہاں سے کمائے اور اس کو کہاں پہ خرچ کیے. صرف یہ نہیں ہوگا کہاں سے کمائے بس نہیں، بلکہ پوچھے گا کہاں سے کمائے ہو اور کہاں پہ اس کو خرچ کیے، دونوں چیزیں. تو لہذا سوچنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں. دیکھیے میں جب کسی موضوع کے تعلق سے بولتا ہوں تو روایتیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں. ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھوں اس سلسلے میں. روایت اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. رواه البخاری فی کتاب البیوع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اسے کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں اور پوری روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی گئی. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حاصل کر رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ حلال راستے سے حاصل کر رہا ہے کہ حرام راستے سے حاصل کر رہا ہے؟ سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیے، دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ آج لوگ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو اس قدر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو ہم مال و دولت حاصل کر رہے ہیں حلال راستے کا ہے یا کہ حرام راستے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج کا ماحول منافق ہو رہا ہے۔ تو کہہ دیا گیا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال و دولت تم کہاں سے کمائے، کہاں پہ خرچ کیے، اس چیز کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اور 5 ٹکڑا حدیث کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ علم کو تم نے کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ کتنے ایسے دیکھیے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں صرف عالم علماء سے پوچھا جائے، عالم علماء سے پوچھا جائے، دیکھیں ہر کوئی اپنے تئیں ایک عالم، ہر کوئی جانکار ہے، جتنا وہ جانتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اس کی اتنی جانکاری کے سلسلے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو لہذا جتنا ہم جانتے ہیں اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اس سلسلے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا۔ آج دنیا کے پیچھے پڑ کر کے جو ہم اور آپ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں اور نماز روزوں سے کوسوں دور ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ دن ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ نماز پڑھنا چاہیں گے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھنا چاہیں گے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اسی طریقے جتنے اعمال ہیں تمام اعمال کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ جب ہمارے پاس وقت تھا تو ہم نے اس وقت کو گما دیا، اور اس کا نقشہ حدیث کے اندر کھینچا گیا۔ آئیے وہ روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھوں، بڑی پیاری حدیث ہے، آج آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالعمل فتنا قبل الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم فی کتاب الایمان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالعمل فتنا، فتنوں کے ظہور ہونے سے پہلے نیک عمل جلدی جلدی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے فتنے ظاہر ہو جائے اور تمہیں عمل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے تاریک سیاہ رات کے مانند ہوں گے کہ یصبح الرجل مومنا، کہ آدمی صبح کرے گا مومن ہو کر کے اور شام کرے گا کافر ہو کر کے۔ کیا مطلب اس کا؟ صبح تک تو وہ مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کرے گا مومن ہو کر کے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یعنی وہ فتنے اس آدمی پر اتنی زبردست طریقے سے غالب آ جائیں گے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، عبادت کرنے کا، نیک عمل کرنے کا، عمل کرنے کا اسے موقع نہیں مل پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے اس قدر اس پر غالب آ جائیں گے کہ وہ عبادت کرنا بھی چاہے گا پھر بھی وہ عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اور آخری ٹکڑا آپ نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کے سامنے دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور دنیا کی محبت، دنیا کی الفت اس آدمی کے اوپر اس قدر غالب آ جائے گی کہ وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر کے دنیا کمانے کے چکر میں آگے نکلتا چلا جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، لوگ دولت کمانے کے چکر میں، مال و دولت حاصل کرنے کے چکر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فتنے ہم پر غالب آ جائیں۔ لاک ڈاؤن میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ فتنے غالب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودار جلدی جلدی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے فتنے غالب آ جائیں اور ہم عبادت نہ کر پائیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، بچوں سے بھی گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم اور آپ
جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے لمحے لمحے سے اور اس کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی چاہتا وہ روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام جس طریقے سے غربت میں، محتاجگی میں، اجنبیت سے پھیلا تھا، اجنبیت میں لوٹ کر کے رہے گا، لوٹ کر کے رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کتنی محتاجگی اور کتنی جو ہے اجنبیت میں پھیلا تھا کہ کم ہی لوگ اسے جانتے تھے، کم ہی لوگ اسے پکڑ پائے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام غربت میں لوٹ کر کے رہے گا، غربت میں لوٹ کر کے رہے گا۔ فطوبى للغرباء، اور ایسی صورت میں غرباء کے لیے بہتری ہوگی، اچھائی ہوگی۔ آپ سماج پر نظر ڈالیے، نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے جتنے ارکان تھے، اسلام کے جتنے ارشادات تھے، ان تمام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسلام کے جتنے افعال تھے ان تمام کو ہم نے چھوڑ دیا، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ تو اسلام جس طریقے سے غربت سے شروع ہوا تھا، غربت میں لوٹ چکا ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے ادا ہی نہیں کر پاتے، اور اسی طریقے سے سوچتے ہیں تو کام پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھتے ہوئے ذرہ برابر لمحے لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کتنے لوگ آپ ہی میں سے، کتنے لوگ یا جو باہر یا سماج اور معاشرے میں آپ ہی کے دوست، آپ ہی کے احباب، آپ نے کئی مرتبہ کہا ہوگا کہ چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، انہوں نے کہا بعد میں آئیں گے، یا اگلے جمعے سے آئیں گے، کل سے آئیں گے۔ یہ کل کا چکر چھوڑیے، وقت جو ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ یہ وقت، تاریخ، منٹ، سیکنڈ، گھڑی، اس کو چھوڑیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم موت کو اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں اور عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اتنا قریب موت کو سمجھتے ہیں ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا، اے میرے صحابہ، میرے دوستوں، موت کو تم لوگ اتنا دور سمجھتے ہو، اتنا بعید سمجھتے ہو، موت کو اتنا قریب سمجھو کہ نماز میں داہنی طرف سلام پھیرو، بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اتنا قریب سمجھو موت کو، اتنا قریب سمجھو۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب۔ اب دیکھیے، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اسی دن سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اسی دن سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قبر میں پہنچنے کے بعد میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا کما کر کے آئے، کتنا بینک بیلنس بنا کر کے آئے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں پوچھا جائے گا۔ اعمال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، ان اعمال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا جس کے سلسلے میں ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ انس و جن کی جو تخلیق کا مقصد ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے سلسلے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کی جائے گی۔ تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ اس کی قدر سمجھیں، قدر سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم مشغول ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور عبادت
کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو، اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔